ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو مصنوعی ذہانت کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ مصنوعی ذہانت کی حقیقت: آج سے 3 دہائی قبل عام آدمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا جہاں کی معلومات و تاثرات کا بنیادی ذریعہ اس کے پاس موبائل فون، انٹرنیٹ، ڈیجیٹل میڈیا کی صورت میں ہوگا۔ لمحے بھر میں شرق سے غرب میں رابطہ استوار کرنا ممکن ہوگا، لیکن 1960 کی دہائی کی ابتدا میں سماجی سائنسدان مارشل میکلوہن نے ایک نظریہ پیش کیا تھا کہ دنیا ٹیکنالوجی اور ترسیلات کی بدولت ایک عالمی گاؤں میں بن جائے گا۔ عالم تو یہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی جیسا کہ میٹا ورچوئل ریئلٹی میں انسان حقیقت اور فریب میں تمیز کرنے سے قاصر ہے۔ مردہ لوگوں کو دوبارہ دیکھنا اور سینسری ٹچ کی مدد سے محسوس کرنا دنیا کو ایک الگ نہج پہ پہنچا چکا ہے۔ میکلوہن نے کہا تھا کہ برقیاتی دور میں ہر عضو کی کوئی نہ کوئی توسیع موجود ہوگی جو اس کی ترقی میں معاونت کرے گی۔ جیسے پیروں کے پہیے توسیع کے زمرے میں آتے ہیں، اس طرح انسانی خواہشات اور تسکین کی سوشل میڈیا اور مصنوعی ذہانت کی صورت میں موجود ہے۔ مصنوعی ذہانت کو اس صدی کی سب سے عمدہ ایجاد سمجھا جا رہا ہے۔ اس نے زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کی رفتار کو بڑھایا ہے، بلکہ اس کی مدد سے کام کرنے میں آسانی بھی پیدا ہو رہی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ انسان نے اپنے تخیل میں ایک نئی کائنات کو جنم دیا، جس میں وہ ایک ایسی چیز کا موجد ٹھہرا جو انسانی دماغ کی طرح پیچیدہ معلومات کو پروسیس کر سکنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ الغرض کہانیوں کی صورت میں اس کی طرز نقاشی کرداروں کی شکل میں بیان ہوتی آئی ہے۔ انسان کا یہ تخیل ایک طویل عرصے بعد عملاً کمپیوٹر کی صورت میں سامنے آیا۔ وقتاً فوقتاً روبوٹک سائنس کی ترقی کے بعد صنعتوں میں انسانوں کی جگہ مشینیں آ پہنچی، جو انسان کی بنسبت زیادہ کام قلیل وقت میں سر انجام دیتی ہیں۔ البتہ یہ مشینیں انسان کی طرح سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے آ رہی تھیں۔ پھر تحقیقات کے طویل عرصے بعد کمپیوٹر سائنس کی دنیا میں ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے ملاپ سے ایک ایسی ٹیکنالوجی کو بنایا گیا جسے ہم مصنوعی ذہانت کا نام دیا گیا ہے، جس کا مخفف ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ ان تحقیقات میں قابل ذکر تحقیق ٹرننگ ٹیسٹ ہے، جو اس بنا پر سر انجام دیا گیا ہے کیا مشینیں سوچ سکتی ہیں۔ اس میں ایک شخص نے کمپیوٹر اور انسان سے جوابات حاصل کیے، جبکہ کمپیوٹر اور انسان دونوں کو علیحدہ کمرے میں رکھا گیا۔ سوال کو بے خبر رکھا گیا کہ کون کمپیوٹر ہے اور کون انسان۔ اس ٹیسٹ کو بار بار دہرایا گیا اور نتیجتاً کمپیوٹر کے دوست جوابات اس کی ذہانت کے ثبوت کے طور پر ظاہر ہوئے۔ اس کے مطابق مصنوعی ذہانت کی تعریف یہ ہے: مصنوعی ذہانت ایک ایسا تکنیکی نظام ہے جو معطیات ڈیٹا سے حاصل کردہ ہدایات کے مطابق عمل کرتا ہے اور موجود ڈیٹا سے سیکھنے کی اہلیت بھی رکھتا ہے۔ یہ تکنیک فراہم کردہ ڈیٹا کا جائزہ لے کر خود کار طریقے سے کامیابی کے امکانات میں اضافے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ کمپیوٹر سسٹم انسانی ذہانت والے کاموں کو انجام دینے کے قابل ہے، جیسے بصری ادراک، تقریر کی شناخت، فیصلہ سازی، زبانوں کے مابین ترجمہ کرنا وغیرہ۔ یہ سسٹم ڈیٹا بائٹس کے ذریعے کام کرتا ہے۔ نیز معلوم ہوا کہ جس طرح انسانی دماغ مختلف ڈیٹا مشاہدات سے علم حاصل کرتا ہے، اسی طرح مصنوعی ذہانت بھی اپنے ڈیٹا کے علم کے ذریعے سیکھتی ہے۔ اسے سادہ انداز میں سمجھنے کے لیے 2015 میں کیے گئے گوگل مقابلے کا جائزہ لیتے ہیں، جیسا چین کے قدیم ترین کھیل گو کے ماہرین اور الفا گو مشین کے درمیان کیا گیا۔ یہ کھیل شطرنج کی طرح لگتا ہے۔ اس کھیل میں استعمال ہونے والے بورڈ کی جسامت جوں جوں بڑھائی جاتی ہے، اس کی چالوں کی تعداد اربوں خربوں تک جا سکتی ہے۔ الفا گو مشین کو گوگل کے مصنوعی ذہانت کے پروگرام ڈیپ مائنڈ سے تیار کیا گیا تھا، جس میں گو کھیل کی کروڑ چالوں کے ڈیٹا کا اندراج کیا گیا تھا۔ اس کھیل میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ مشینی ذہانت نے انسانی ذہانت کو شکست دے دی۔ واضح ہے کہ عصر حاضر میں اے آئی کی عوامی سطح پر بھی خاصا مقبولیت حاصل ہوتی جا رہی ہے۔ اب ایپل کے حالات میں مصنوعی ذہانت والے سیری، ایمیزون کی الیکسا، آئی بی ایم کا واٹسن اور خود مختار گاڑیاں ہمارے ارد گرد کی عام مثالیں ہیں۔
حال ہی میں مصنوعی ذہانت کے تحت چیٹ جی پی ٹی کا فیچر متعارف کروایا گیا ہے، جس کے تحت مضمون نویسی، مصوری، خیالی کردار سے مقالہ اور دیگر آپشن دستیاب کیے گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت کا ابتدائی مرحلہ ہے، مستقبل میں یہ مزید کس طرح جائے گا اور غیر حقیقی کو حقیقت کے روپ میں کس قدر پیش کر سکے گا، اور اس کی انتہا کیا ہوگی۔